اسد علی طور کو عدالتوں کا ذلیل کیا گیا، جیل میں رکھا گیا۔ قاضی صاحب نے یہ خواہش کی ہے کہ یہ بچہ جو ہے میرے مطابق بدتمیز ہو گیا ہے، اس کو اٹھائیں اور اس کو سزا دیں۔ جنرل فیض حمید صاحب، ان کے بھائی رجب حمید کو اینٹی کرپشن کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بالکل بدنیتی، بدعنوانی اور بے ایمانی پر مبنی یہ فیصلہ تھا۔ اسلام آباد پولیس کی بدماشی، غنڈہ گردی یہ پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ کوئی اگر زیادہ گستاخی کر بیٹھے تو اس کو بالکل ہی دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، جس طرح سے پاکستان کے اندر جو آزادی رائے ہے اس پر ایک قدغن لگانے کے لیے پچھلے 2.5 سال سے حکومت اور ادارے سراپا عمل ہیں اور میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ مسلسل آوازیں بند کرنے کے لیے غائب بھی کیا جاتا ہے، گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ایون کہ کوئی اگر زیادہ گستاخی کر بیٹھے تو اس کو بالکل ہی دنیا سے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں صحافت کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ سب سے بڑی مثال ارشد شریف شہید کی ہے، اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کی ہے، اور ابھی ریسنٹلی اسد طور کو گرفتار کیا گیا اور بیجا مقدمات کے اندر ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے۔ بیجا مقدمات کے اندر اسد علی طور کو عدالتوں کا ذلیل کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور ایٹ دا اینڈ کوئی چیز بھی ان کے اوپر اس طرح سے ثابت نہیں کر پائے جس کے پیش نظر ان کو سزا دی جا سکتی۔ تو ان کو دبانے کے لیے، جس طرح سے ہمارے سورس نے پہلے بھی کلیم کیا تھا کہ ان کو اس دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے، اور قاضی صاحب نے یہ خواہش کی ہے کہ یہ بچہ جو ہے میرے مطابق بدتمیز ہو گیا ہے، اس کو اٹھائیں اور اس کو سزا دیں۔ برصورت اب جب وہ رہا ہو کے آئے ہیں واپس، تو انہوں نے اور زیادہ خطرناک انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسد علی طور نے کل ایک انٹرویو دیا اور اس میں کہا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، اسی وقت سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں، ان کے چیمبر نے ورک شروع کر دیا تھا، لیکن اس وقت میں اس لیے نہیں بولا کہ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے انتظار تھا کہ کب قاضی صاحب تشریف لاتے ہیں اور میں الیکشن کے حوالے سے، مسنگ پرسن کے حوالے سے ان سے بات کرتا ہوں، لیکن جب ان کے پاس کیس گیا، اگر الیکشن کی بات کریں تو پاکستان کی ہسٹری کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے کروائے۔ اس کے بعد جو ان کو جب کہا گیا کہ آپ جو آفیسرز ہیں، آروز ہیں، وہ جوڈیشلی سے لے لیں، اس پر بھی انہوں نے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے بیوروکریٹس کے ہاتھ الیکشن دے کے بری طرح سے ان کو ڈیمیج کیا۔ اس کے بعد مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی جس طرح سے مذاق اڑایا گیا، جس طرح سے لوگوں کو وہاں پر بلا کر ان کی تذلیل کی گئی، جب ان کو بلا کر پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، اچھا عمران ریاض خان کون ہے، اچھا ٹھیک ہے ارشد شریف کا کیس بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو تو وہ نہیں جانتے تھے، عمران ریاض خان کو نہیں جانتے تھے صاحب، لیکن وہ وطیع اللہ جان صاحب کو جانتے تھے جو چند گھنٹوں کے لیے غائب ہوئے تھے۔ تو یہ دورہ معیار تھا جس کے اوپر اسد علی طور نے بالآخر خاموشی توڑی ہے اور کھل کر بولنا شروع کیا ہے۔ ماضی میں قاضی صاحب کے ساتھ چلنے والے لوگ آج کس طرح سے ان سے خائف نظر آتے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ وہ بیزار نظر آتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قاضی صاحب کا مزید امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینور میں اپنا نام کس طرح سے کن حروف میں لکھوانا ہے۔ اگر ہسٹری کے کوڑے دان میں جانا ہے تو جس طرح سے ان کی کارروائیاں چل رہی ہیں چلتی رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ریاست میں چیف جسٹس بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کے فیصلے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سابق DGISI جنرل فیض حمید صاحب، ان کے بھائی رجب حمید کو اینٹی کرپشن کی طرف سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا جس میں انہوں نے درخواست ضمانت دائر کر رکھی تھی، اور ان کی ضمانت خارج ہوئی اور ان کو وہاں سے ایٹ دا اینڈ گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جو پچھلے دنوں بھی خبریں چلوائی گئی تھیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خبریں کسی کے حکم پر پھر دوبارہ سے رکوا دی گئی۔ تو یہ بلا شبہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے ایک اہم کیس کی سماعت جاری ہے، سائفر کیس، جس کے اوپر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پوری PDM کا ایک بیانیہ کھڑا ہوا ہے، جنہوں نے پہلے کہا کہ سائفر آیا نہیں تھا، بلکہ جو اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ چونکہ زیادہ پڑھی لکھی ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ حکمت اور دانائی کی مالک ہیں، انہوں نے کہا جو سائفر ہوتا ہے یہ تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو لکھتے رہتے ہیں اور یہ عام خط ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا وہ دعویٰ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ خود ہی انہی کے لوگ پورے کرتے ہیں۔ تو سائفر کو ایک عام خط کے طور پر مریم نواز صاحبہ نے پیش کیا تھا، پھر دوبارہ PDM کی طرف سے یہ بیانیہ بار بار چلایا گیا کہ سائفر عمران خان صاحب نے غائب کر دیا، کبھی کہا گیا گم کر دیا، کبھی کہا گیا وہ تھا ہی نہیں۔ ایٹ دا اینڈ اسی سائفر کیس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج جب جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عمر فاروق یہ دونوں جب اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں
تو وہاں پر آج اس وقت تک کی ہیئرنگ جو میں نے دیکھی، جو میں نے سنی، جو سورس بتا رہے ہیں یا کورٹ رپورٹر ہم تک پہنچا رہے ہیں، اس کے مطابق اس کیس کا بری طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس فیصلے کو بری طرح سے اڑنے کا امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ جس جلدی میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا، اسی جلدی میں یہ فیصلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لگ نہیں رہا کہ یہ فیصلہ ٹک پائے گا، کیونکہ بالکل بدنیتی، بدعنوانی اور بے ایمانی پر مبنی یہ فیصلہ تھا اور اس کو کسی بھی طرح سے بھی قائم رہنا وہ نظر نہیں آ رہا۔ اور وہاں پر پارلیمنٹیرین کی بہت بڑی تعداد پہنچی ہے، وہاں پر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی روکا گیا، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ریسنٹلی جو 3-4 فوٹیج ہمارے سامنے آئیں، اس میں موسٹ سینئر جو رکن ہیں شاہد خٹک ہیں، جو مراد سعید کی طرف سے ابھی ایم این اے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی ان کے شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ اسلام آباد پولیس کی بدماشی، غنڈہ گردی یہ پچھلے 3 سالوں میں بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ان کو وفاقی حکومت ہو یا وفاقی ادارے ہوں وہ بالکل بھی نہیں پوچھتے۔ اس لیے یہ پارلیمنٹیرین ہوں، سینیٹرز ہوں، ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے اور یہ پولیس ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حسان نیازی صاحب کے حوالے سے آج ایک ویڈیو سامنے آئی، اور حسان نیازی جن کو اتنے دن سے غائب رکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اور ان کے والدین کے علاوہ کسی کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور ملٹری کسٹڈی میں وہ ہیں، ملٹری ٹرائل چل رہا ہے ان کا۔ آج قیدی وین سے انہوں نے پیغام دیا کہ ہار نہیں ماننی، اور جہاد ہے اور یہ ثواب ہے۔ یہ کہنا تھا حسان نیازی کا، جو بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے، جن کو 9 مئی کے مقدمات کے اندر قید کیا ہوا ہے۔ ان کو توڑنے کے لیے ان پر بیجا ٹارچر بھی کیا گیا، اور ہمارے پاس سورس نے کلیم کیا کہ ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک رکھا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ عمران خان کے خلاف گواہ بن جائے، عمران خان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے اور اپنی جان چھڑوا لے۔ لیکن حسان نیازی نے اس قید کو، اس ٹارچر کو اور اس مشکلات کو ترجیح دی اس سے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑی گواہی دیں۔ آج ان کا جو پیغام آیا ہے یقیناً عام کارکنان کے لیے حوصلہ افزا بھی ہے اور تازہ ہوا کا جھونکا بھی ہے۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نظریات کو زنجیروں میں قید نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی کسی کی سوچ کو ظلم، جبر، فسطائیت، بدمعاشی، غنڈہ گردی سے بدل نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے ابھی بھی چیف الیکشن کمیشن ہو، ان کی ٹیم ہو یا یہ بیوروکریسی ہو، ان کے ہتھ کنڈے ابھی بھی جاری ہیں۔ یعنی پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئی ہیں ان کی مسز کیسرا الہی، تو ان کے ساتھ بھی آر او آفس کے باہر پنجاب پولیس کا انتہائی ناروا سلوک تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا کہ اگر ان کا بس چلے تو ہمیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں، بس ان کا بس نہیں چلتا۔ یعنی پہلے بھی ان کو جس طرح سے بدعنوانی کے ذریعے سے ہرایا گیا وہ ہمارے سامنے تھا، یعنی مور دین 80% ووٹ زیادہ لے رہی تھیں کیسرا الہی صاحبہ، لیکن اچانک سے چودھری صالح حسین جیت جاتے ہیں۔ جتوانے والوں نے اس قدر جادو دکھایا اپنا کہ جو ہارنے والے تھے وہ یکدم جیتنا شروع ہو گئے۔ اون چودھری جیسا بندہ جس کو لاہور کے اندر شاید کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، ان کو بھی اتنے بڑے مارجن سے جتوایا۔ عطا تارڑ جس کا حلقے میں تیسرے نمبر پر آنے کا امکان واضح طور پر تھا، اس کو بھی وہاں سے جتوایا گیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، اور جن کی سیٹیں نہ صرف دلوائی گئیں بلکہ ان پر قبضہ کروایا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین رشا صاحبہ کے حلقے میں نواز شریف صاحب 68,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہار چکے ہیں۔ فارم 45 کے مطابق نواز شریف کو شکست فاش ہوئی ہے لاہور کے اندر سے اور منصیرہ کے اندر سے بھی۔ تو 3 بار وزیر اعظم رہنے والا بندہ کس طرح سے 2024 کے الیکشن میں ذلیل ہوا، خار ہوا، ہمارے سامنے ہے۔ ان کو لانے والے، بٹھانے والے اور لانچ کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ اس دفعہ عوامی موڈ وہ لگ نہیں رہا جو ہر بار ہم بناتے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔